أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی اور کتاب مبین کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے ہدن ہدایت ہے و بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے الذین ایمان والے وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر زینا لہم ہم نے مزین کیے ہیں ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال فہم یعمہون پس وہ ان میں سرگرداں پھرتے ہیں اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں لہم سوء العذاب جن کے لیے برا عذاب ہوگا وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون اور وہ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل یہ نملتن کی جمع ہے اور نملہ عربی میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آگے جا کے دوسرے رکوع میں چیونٹیوں کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو چیونٹی نے اپنی باقی چیونٹیوں کو آواز دے کے کہا تھا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اس لشکر کے پاؤں تلے روندی جاؤ گی۔ تو اس واقعہ جو چیونٹیوں کا آگے آ رہا ہے اس کی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا گیا۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے قبل 47 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ 48واں نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں۔ طاسین اس کے متعلق بات پہلے گزر چکی ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ان کے درمیان یہ راز کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو تفسیر منقول ہے وہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مخفف ہیں۔ طا سے مراد طیب ہے اور سین سے مراد سمیع ہے۔ تلک آیات القرآن یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی جو پڑھی جا رہی ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ وہ کتاب مبین اور ایسی کتاب کی آیات ہیں جو ہر حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، ہماری اتنی اس کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی حقیقت کو جو کھول کر بیان کرنے والی بات ہے وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن جو عرب ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن نے کس طریقے سے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے، ہدن یہ ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین صرف ایمان والوں کے لیے۔ ہدایت تو قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ چونکہ صرف ایمان والے لیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور بشرا بھی خوشخبری بھی ایمان والوں کے لیے، وہ تو ہے ہی صرف ایمان والوں کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری ہے، آخرت کی کامیابیوں کی خوشخبری ہے، قبر کی راحت کی، حشر کی راحت کی، جنت کی خوشخبری ہے، باری تعالیٰ کے دیدار کی خوشخبری، یہ ساری خوشخبریاں صرف ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اور ایمان والے ہیں کون، کن کے لیے یہ خوشخبری ہے، تو اللہ نے آگے ان کے اوصاف بھی خود بیان فرما دیے
ایمان والوں کے اوصاف یہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ ان کو قائم کرتے ہیں۔ یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پہ جہاں پر بھی نماز کا تذکرہ فرمایا، اقامت صلاۃ فرمایا، نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کو قائم کرنے کو بیان کیا۔ اور قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کو باجماعت، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی رسول ہے، وہ آئے باہر سے، انہوں نے آ کے نماز پڑھی، میرے آقا نے ان کو بلایا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے تو نماز پڑھی ہی کوئی نہیں، گویا تیری نماز ہوئی نہیں۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ دوبارہ گئے اور جا کے دوبارہ نماز پڑھی۔ حضور علیہ السلام انہی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ جو پڑھ کے فارغ ہوئے، پھر حضور نے آواز دی ادھر آؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ 3 بار ایسے فرمایا۔ وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ پر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے تو جو طریقہ آتا تھا میں نے اس طریقے پر پڑھ لی، مجھے بتائیں میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ نے بار بار آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی نماز ہوئی نہیں، کوئی نماز پڑھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو پوری تفصیل سمجھائی کہ رکوع کو، قیام کو، سجدوں کو، قاعدے کو، جلسے کو، ہر چیز کو اطمینان کے ساتھ جب تک ادا نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں ہم رکوع میں نیچے جاتے ہیں، بس فوراً مرغے کی طرح ٹھونکے مارتے اور اوپر ہو گئے، اور اوپر بھی سیدھے نہیں ہوتے، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نہ رکوع صحیح ہوتا ہے، نہ جلسہ قوما صحیح ہوتا ہے، نہ جلسہ صحیح ہوتا ہے، نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے۔ تو ایسی نمازیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ اقامت صلاۃ کے وہ حکم میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ اور جب تک اقامت صلاۃ کے حکم میں داخل نہیں ہوگی، آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی والی بات ہے، کیونکہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ جب تک تیرا سجدہ صحیح نہیں، تیرا قوما صحیح نہیں، تیرا جلسہ صحیح نہیں، یہ نماز ہوئی نہیں، دوبارہ نماز پڑھو۔ یہ واجب الاعادہ ہوتی ہے دوبارہ کا پڑھنے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں اس چیزوں کے اندر بہت کوتاہی کی جاتی ہے کہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ قوما یہاں پہ رہ جاتا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، جلسہ رہ جاتا ہے۔ اور کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کم سے کم رکوع میں اور سجدے میں 3 بار تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے۔ 3 بار سے جتنا وقت 3 بار سبحان اللہ سبحان ربی العظیم پڑھنے میں لگتا ہے، اتنی دیر رکوع میں، سجدے میں ٹھہرنا ضروری ہے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو دیکھا تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا وضو بھی ہے، میں نے نماز بھی پڑھی ہے، نماز میری کیسے نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسبلت ازارک، تیرے شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تیرے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اس کی نماز ہوئی نہیں، حضور نے فرمایا کہ تیرے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے، تیری نماز ہوئی نہیں، جا کے نماز کو دوبارہ پڑھ۔ تو اس لیے قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ اقامت الصلاۃ، تو اس اقامت الصلاۃ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، جو نمازیں قائم ہوں گی، جو اقامت الصلاۃ کا مصداق بنے گی، وہ نمازیں آپ کو کوئی برائی سے، بے حیائی سے روکیں گی۔ آج ہماری نمازیں ہمیں برائی سے، بے حیائی سے نہیں روک رہی، اس لیے کہ زور ہی نہیں ہے ان میں، نہ فرائض کا خیال، نہ واجبات کا خیال، نہ سنتوں کا خیال، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، بس ایک بوجھ سر سے ہم اتار کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر انتہائی حضور علیہ السلام جو احتیاط کا حکم دیا ہے ویسے حکم دیا ہے۔ صحابہ سے تو فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، نماز ہوئی نہیں۔ تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ کو وقت پر ادا کر دیتے ہیں۔ مالی بدنی عبادات میں سر فہرست نماز ہے، تو مالی عبادات میں سر فہرست زکوٰۃ ہے، اس کو بھی وہ ادا کرتے ہیں، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتے، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اس گھر کو اچھا بنانے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں۔
اور آگے فرما دی کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جہاں پر ایک گروہ کا تذکرہ ہو وہاں دوسروں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، اب ان کے مقابلے میں کافروں کا تذکرہ بھی ہوگا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، نے ان کے اعمال کو دنیا کے اندر مزین کر دیا. اب برے اعمال کرنے والوں کے لیے ان کے برے اعمال ان کو اچھے لگتے ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ خوشی کے ساتھ کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے ان کے لیے کہ تم اور آگے چلے جاؤ. فہم یعمہون، پھر وہ اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہیں، اپنے برے اعمال کو اختیار کر کے دیوانوں کی طرح ان کے اندر لگے رہتے ہیں، انہیں رستوں پہ چلتے رہتے ہیں. ان کو برائی معلوم ہی کوئی نہیں ہوتی. اور پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ آگے فرما دی اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. اور ان کا برا عذاب کب شروع ہوگا؟ موت کے وقت سے شروع ہوگا، جس وقت ان کو فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے. سورہ انفال میں آپ پڑھ کے آئے ان کی وہ روح کیسے نکالی جاتی. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر فرشتے مارتے ہیں اور مار کے ان کی روح نکالتے ہیں. پھر قبر کا عذاب الگ ہے، پھر میدان محشر کا، پھر صراط کا، اور پھر جہنم کا نہ ختم ہونے والا عذاب. اولئک الذین لهم سوء العذاب، جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ان کے پاس دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن آخرت میں سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. اور آخرت میں ان کا کوئی نقصان حال نہیں ہوگا، وہاں پر ان کا نقصان ہی نقصان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی